ناظرین گرامی، جو انسان ایسا کام کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اگر آپ بھی یہ غلطی کرتے ہیں تو سن لیجئے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے اور دوسرے تک شیئر کیجئے، اور یہ ایک بار نہیں بلکہ 3 مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ایسا انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کون ایسا شخص ہے جو مومن نہیں ہو سکتا، اور کس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان مومن نہیں ہے؟ پوری حدیث کیا ہے سنیے، عمل کیجئے اور دوسروں تک شیئر کیجئے۔ دیکھیے، یہ روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ کتنی مرتبہ فرمایا؟ 3 مرتبہ۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے پوچھا گیا حضور کون شخص مومن نہیں؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، جس کے لڑائی جھگڑے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، تو ایسا انسان کیا ہے؟ مومن نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں فی روایت لمسلم لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جس کے جھگڑے سے، جس کے فساد سے اس کا پڑوسی مامون اور محفوظ نہ رہ سکتا ہو۔ تو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان جو پڑوس میں رہتا ہے وہ پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، اگر وہ مامون اور محفوظ نہیں ہے، اس سے جھگڑے کرتا رہتا ہے، اس سے اطمینان نہیں ہے پڑوسی سے، وہ پریشان کرتا رہتا ہے پڑوسی کو، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایسا انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں مسلم کی فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اب ایک انسان ہے جو پڑوسی کو دن رات ستا رہتا ہے، دن رات گالیاں بکتا رہتا ہے، اب گھر میں گالیاں بک رہا ہے، پڑوسی منع کر رہا ہے تو اس کو گالیاں دے رہا ہے، تو یہ سب معاشرے کو خراب کرنے والی ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ معاشرے میں جینا کیسے ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایسا انسان جس کا پڑوسی پریشان ہو جائے، اس سے وہ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا، اور مومن ہی نہیں بلکہ وہ تو جنت میں داخل ہونے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اتنے سارے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں جس سے پڑوسی پریشان ہے، اور حدیث میں ذرا غور کر کے دیکھیے کہ پڑوسی کا جب یہ عالم ہے کہ پڑوسی اگر پریشان ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو جس کا رشتہ دار اور جس کے گھر والے پریشان ہو اس سے، اس کے شر سے محفوظ نہ ہو اس کے گھر والے، تو پھر وہ انسان کہاں سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے، کون مومن ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو ذرا غور کر لیجئے گا کہ آپ کے شر سے کوئی پریشان تو نہیں ہو رہا ہے، آپ سے لوگ محفوظ تو ہیں۔ ایٹ لیسٹ اگر آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا کیجئے کہ کسی کو تکلیف مت دیجئے۔